السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، دنیا میں حالات وہ ہمیشہ نشیب و فراز کا شکار رہیں گے. تبدیلی اور تغیر جو ہے یہ یہاں کے لوازمات میں سے ہے، دنیا کے لوازمات میں سے ہے. کسی چیز کو قرار نہیں، کسی چیز کو ثبات نہیں. خیر اور شر دونوں کے ظہور ہوتے رہیں گے، یہ ان کی حکمت ہے. کبھی خیر کا غلبہ، کبھی شر کا غلبہ، کبھی خیر والوں کا غلبہ، کبھی شر والوں کا غلبہ، کبھی موافق حالات، کبھی ناموافق حالات، کبھی خراب اور خراب تر اور خراب ترین حالات، کبھی بہتر اور بہترین حالات، یہ چلتے رہیں گے. جن چیزوں میں انسان کا ذہن الجھتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے. اصل چیز جس کو زیادہ فوکس کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کا رخ اور ہماری توجہ وہ کدھر ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے عنوان سے دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور پھر دین کے عنوان سے ایسی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے جو اصل ہماری توجہ سے ہٹا ہوا ہے، جدھر ہماری توجہ ہونی چاہیے. یعنی سب کی تو فکر ہو جاتی ہے، سب حالات پہ آدمی رونے لگتا ہے، لیکن خود سے بھول ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ میں، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جب بھی خطاب ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو پہلے فرد کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تمہاری ذات پہلے، تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہارا رخ کدھر ہے. حق تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں میرے دوستو اپنے بندوں سے کہ بندے کے دل کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اور دل کا رخ جب اللہ کی طرف ہوتا ہے تو کسی وقت کی پابندی کے بغیر ہوتا ہے وہ، اور کسی کام کی پابندی کے بغیر ہوتا ہے وہ، یعنی ہر وقت میں ہوتا ہے، ہر کام میں ہوتا ہے. ایک ہے ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، اور قبلہ خاص نشانی ہے اللہ پاک کی، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو ایک جہت کو مقرر کر دیا لوگوں کے لیے کہ یکسوئی ہو جائے اور ان کے دھیان میں ہو کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں. ورنہ بندے سے اصل جو خواہش ہے میرے دوست وہ یہ ہے کہ ہمارے سوچنے میں، ہمارے چاہنے میں، ہماری عقیدت میں، ہماری محبت میں، یہ اس میں جو ہے وہ ہماری یاد میں، ہمارے دھیان میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہے بندے کی، مقصود وہ ہو جائے. اور یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا جس کو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. میں نے اپنا منہ ادھر کیا، اپنے منہ کا ان کے منہ کی طرف کرنا. یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں پہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے قبلہ تو بنا بھی نہیں تھا جب یہ بات ہوئی تھی، بیت اللہ تو بنا بھی نہیں تھا جب یہ بات ہوئی تھی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی جہت مقرر بھی نہیں کر سکتے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یوں تو جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہوتا ہے. ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان عالم سے پوچھا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا منہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے ایک شمع منگائی اور اس کو جلائی، موم بتی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے؟ کہنے گے اس کا تو منہ چاروں طرف ہے. بس کہنے گے بس جب ایک شمع کا منہ مقرر نہیں کر سکتے آپ، موم بتی کا شعلے کا منہ مقرر نہیں کر سکتے کہ اس کا منہ کدھر ہے، تو بھائی جو اس کا خالق ہے اس کا منہ کیسے مقرر کر لو گے؟ قرآن پاک میں اسی لیے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے اپنا عبادت کے لیے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت سارا عالم، ساری جہات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے تو چارہ ہی نہیں کچھ. اللہ کا نور ہے تو آسمان دکھ رہا ہے، کیونکہ دکھنے کے لیے نور چاہیے، بغیر نور کے نظر نہیں آ سکتی کوئی چیز. اللہ کے نور سے زمین چمک رہی ہے، اللہ کے نور سے ہم ظاہر ہیں، اللہ کے نور سے چاند و سورج ہیں، اللہ کے نور سے رات اور دن ہیں. رات کا دکھنا بھی رات کا رات ہونے کی حیثیت سے جانا نور سے ہی ہوتا ہے، نہیں تو کیسے جانیں گے آپ؟ نور کہتے ہیں ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ کو، جو اپنی ذات سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک آسمان اور زمین کے نور ہیں. اس کا مطلب آسمان و زمین کو ظاہر کرنے، خود ظاہر بھی ہیں اور آسمان و زمین کو ظاہر کرنے والے بھی ہیں. اللہ منور السماوات کا ترجمہ لکھتے ہیں مفسرین کہ آسمان و زمین کو ظاہر فرمانے والے ہیں. نور کی تعریف ہی وہ ہے. ظاہر کرنے والا جو نور ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہونے والا نور نظر نہیں آتا، وہ اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. حق تعالی شانہ اپنے بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اصل میں. اب ظاہر ان کا نام ہے، ان سے بڑا ظاہر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ہماری آنکھ کی شعائیں وہ پہلے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر جا کے کسی پہ پڑتی ہیں تو وہ ظاہر ہوتا ہے. اب ہم شاہد میاں کو دیکھ رہے ہیں تو پہلے یہاں سے کچھ ظاہر ہو رہا، جا کے اس پہ پڑ رہا ہے، اس کو ٹچ کر رہا، پھر وہ نظر آ رہا، منظور ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. تو وہ نور جو دوسرے کو خود ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو، وہ ظاہر کرنے والا نور دکھتا نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہماری آنکھوں کا نور ہمیں نہیں دکھتا، ہماری آنکھوں سے تو سب دکھتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کا نور ہمیں کیا دکھتا ہے؟ نہیں نظر آتا. یوں تو اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں پہ گلاسز پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ دیکھنے لگے نا تو آپ یہ نہیں سوچ رہے، یعنی یہ نہیں دکھتا رہتا کہ میں گلاسوں میں سے دیکھ رہا ہوں. گلاسز نظر نہیں آتے، گلاسز کا نظر آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ پاک تو آسمان و زمین کے نور ہے، انہی کے نور میں آسمان و زمین جگمگا رہے ہیں. تو جہت نہیں ہے اس کی. مشرق مغرب شمال جنوب، بیت اللہ کو مقرر کیا خاص مصلحت سے، حکمت سے، انتظام کی خاطر، اور بے شمار اللہ پاک کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جب نماز کا حکم تھا، نماز میں پھر ادھر سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، تو یہی بات لوگوں نے کہی تھی کہ بھئی اگر وہ صحیح تھا تو یہ غلط تھا، یہ غلط ہو گیا، اور اگر یہ صحیح تھا تو وہ غلط ہو گیا جو 16 مہینے ادھر نماز پڑھی. تب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری تھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ کے چہرہ سے کیا، اللہ کی ذات سے کیا مراد ہے؟ جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی ہوگا. لیکن فولی وجہ ہے شطر المسجد الحرام، آئندہ سے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھنا. مسجد حرام بیت اللہ کے اطراف کی مسجد کو کہتے ہیں. بیت اللہ الگ ہے، اس کے اطراف کا مطاف الگ ہے، پھر اس کے اطراف مسجد حرام الگ ہے.
مجازن سب کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے. خود مطاف جو ہے وہ مسجد کا حصہ شمار نہیں ہوتا ہے، طواف کرنے کی جو جگہ خاص ہے. اور اصل مسجد تو وہ بیت اللہ ہے، اور اب وہ قبلہ ہو گیا، اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی. اندر کہاں ہوتی ہے نماز؟ اب مسجد حرام میں نماز ہوتی ہے یا مطاف میں شروع ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو. ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اب ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. تو اس کی تو کوئی جہت مقرر ہے نہیں کہ ادھر منہ کرے. یہ کہہ رہا تھا میں، کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا. چہرے سے مراد توجہ کا مرکز، دل کا بھی رخ وہ، روح کا بھی رخ وہ، چاہتوں کا بھی رخ وہ، محبتوں کا بھی رخ وہ، عقیدتوں کا بھی رخ وہ، قربانیوں کا بھی رخ وہی، خرچ کرنے کا بھی وہی، رضا کا اور ناراضگی کا بھی وہی. مطلب یہ ناراضگی اور رضا کی فکر کا بھی وہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خوش رہے. محبتیں ہوں اس کی بنیاد پر، نفرتیں ہوں اس کی بنیاد پر. اس سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہے، اس سے کوئی نفرت اور دشمنی کرتا ہے تو ہماری اس سے دشمنی ہے. وہ کسی کو چاہتا ہے تو ہم بھی اس کو چاہتے ہیں، وہ کسی کو نہیں چاہتا تو ہمارا کتنا ہی چاہیتا ہو ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم میں محبت ہی محبت ہے. نہیں، جتنی محبت ہے اس سے زیادہ نفرت بھی ہے، اور ایمان کی کسوٹی ہے. وہ خالی محبت کرو گے تو ایمان نہیں ہوگا. جتنی ان کی طرف سے محبت کا تقاضا ہے اتنی محبت، اور جتنی ان کی طرف سے نفرت کا تقاضا ہے اتنی نفرت، تبھی ایمان ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ایمان. سوچتے رہو خود بھی اپنی طرف سے. مذہب تمہاری اپنی چاہت کا نام نہیں ہوتا، تمہاری اپنی سوچ کا نام نہیں ہوتا. مذہب ان کی پسند کا نام ہے. جتنی محبت کا حکم ہے اتنی ہی نفرت کا بھی حکم ہے. جگہ بتائی، یا نفرت کرنا ہے یا محبت کرنا ہے. یہ کیا بات ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار، یہ کیا جوڑ ہے؟ اور اس کو بلکہ پہلے ہے وہ اشداء علی، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. انسانیت تو اس کا نام ہے. ویسا نہیں ہوتا. مذہبی رخ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی ختم کرنی ہوتی ہے، محبت میں بھی اور نفرت میں بھی. اور وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے. اس کا بھی مطالبہ ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. بندہ مجبور ہے اس معاملے میں، انسان مجبور ہے اس معاملے میں، مخلوق مجبور ہے اس معاملے میں کہ جس سے انہوں نے نفرت کی مجھے آپ کو نفرت کرنی پڑے گی. جو ان کو پسند نہیں ہے مجھے آپ کو پسند نہیں کرنا پڑے گا. جس کو وہ پسند کرتے اس کو ہمیں پسند کرنا پڑے گا. ان کے محبوب آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرنی پڑے گی. ان کے محبوب اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنی پڑے گی. ان سے محبوب ان کے پسندیدہ اعمال ہیں، ان سے محبت کرنی پڑے گی. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. یا اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں، آپ جن اعمال کو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں ان اعمال کی محبت چاہتا ہوں. حدیث شریف میں سکھایا گیا. اور جس سے ان کو نفرت، چاہے ہمارا کوئی ہو، چاہیے تک کتنا ہی ہو، ہمیں نفرت کرنی پڑے گی اگر مذہب بچانا ہے تو. چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ رشتہ داروں کے تعلقات کو نبھانے کے لیے اللہ پاک کو نہیں دیکھتے. ارے صاحب تعلقات خراب ہو جائیں گے. جہنم میں ایسے تعلقات جس میں اللہ ناراض ہوں اور تعلقات کو نبھائیں. آپ اس خاندان کو لے کے کیا کرو گے جو خاندان تمہیں جہنم میں دھکیلے گا؟ اس صلہ رحمی سے کیا حاصل ہے جس صلہ رحمی سے بخشے جانے کے بجائے بخشش رک جائے؟ اس صلہ رحمی سے کیا حاصل ہے بھائی؟
اس دوستانے سے کیا لینا دینا ہے جو دوستانہ تمہیں جہنم میں ڈھکیل دے گا، مجھے اور آپ کو؟ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طرز یہ نمونہ ہے تعلقات میں. کیا ہے وہ آیت؟ لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے جو بتوں کے پجاری تھے کہ ہم بے تعلق ہیں تم سے. بے تعلقی کا اظہار یہ بھی ایسے ہی مطلوب ہوتا ہے جیسے تعلق کا اظہار اس کی جگہ پر مطلوب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر باطل مذہب سے توبہ کرتا ہے، باطل مذہب چاہے وہ اسلام سے باہر کا ہو یا اسلام کی طرف منسوب کر کے ہو، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ہے نہیں وہ اسلام میں لیکن منسوب اسلام کی طرف کر دیتے ہیں لوگ. تو جب آدمی توبہ کر کے ادھر آتا ہے تو جیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے، ویسے ہی اپنے سابقہ باطل مسلک اور مذہب کی طرف سے اظہار برات بھی کرنے ضروری ہوتی ہے. اس میں میں اب اس مسلک سے نہیں تعلق رکھتا ہوں، میں اب اس مذہب کا نہیں ہوں، یہ بولنا پڑتا ہے، اور ان مذہب والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اقرار کرایا جاتا ہے. تم انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو عبادت کرتے ہو ان سے ہم بے تعلق ہیں. کفرنا بکم، تم ہمارے اللہ کے کافر، ہم تمہارے کافر، ہم تمہارے کافر. کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان میں مخالفت. کیا ذکر تھا وہ ابراہیم کا، انہی کا حوصلہ تھا. وہ ابراہیمی ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ابراہیمی دل بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات. جتنا سوچیے اتنا ایک حیرت رہتی ہے، بس اسٹرینج چیز معلوم ہوتی ہے. کیسی ذہنیت تھی، کیسا مزاج تھا اس بندے خدا کا. وقت کے بادشاہ کو یہ بول رہے ہیں کہ میری تیری مخالفت. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہتھے، کوئی سامان نہیں، کوئی لڑائی کا انتظام نہیں، کوئی ان کے ساتھ میں پبلک نہیں، کوئی ان کے ساتھ تعلق، کوئی ان کا اپنا بچاؤ کا سامان نہیں. کہتے میری تیری دشمنی. اعلان، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اتار دیا اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے انداز دیکھو جو میں پسند کرتا ہوں. بس وہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اگر ایمان لے آئے خصہ ختم، میری دشمنی غریب ہی نہیں رہیں گی کہ میں اپنی ناک کا مسئلہ میں نے بنایا ہو، اپنی ذات کا مسئلہ میں نے بنایا ہو، کسی ذات کی مخالفت پر مشتمل، ویسا کچھ بھی نہیں. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، میرے سے زیادہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا. تم میرے نزدیک سب سے زیادہ چہیتے تم رہو گے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو مسلمان کی نماز کی نیت سے پہلے پڑھوایا جاتا ہے. نیت باندھنے سے پہلے مستحب ہے، مستحبات میں سے ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھے. احناف کے پاس نماز میں پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہے، اور شوافی کے پاس نماز شروع کرنے کے بعد ہے، ثنا سے پہلے. ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے انی وجہت پڑھو، پھر نیت کر کے پھر اللہ اکبر بولو. کیوں؟ رخ اللہ پاک کی طرف ہو. تو اصلی جو چیز ہے، حالات کچھ بھی ہوتے رہیں گے، ہوتے رہتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی آدمی کو لینا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، دعائیں بھی کرنی پڑتی ہے. یہ حالات وہاں ہو رہے ہیں، وہ حالات یہاں ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان کیسی ابتری کی حالت میں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، دل دکھتا ہے، روتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے بگڑ گئے ملک، کیسے بگڑ گئے مسلمان کب ٹھیک ہوں گے، یہ حالات کب صحیح ہوں گے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کے مال کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے ہیں. ایک کافر سے بھی اتنی بے دردی کی توقع نہیں رکھ سکتے مسلمان کے ساتھ جتنے مسلمان ہو کر توقع دکھا رہا ہے، محض علاقے کی بنیاد پر، محض قوم کی بنیاد پر، محض پارٹی کی بنیاد پر. بالکل نا قابل یقین حالات سے مسلمان اس وقت گزر رہا ہے، گزرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرما وہ ہوتا رہے گا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت آیا نا، اسی وقت جو اصل مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا رخ متعین کرتے رہنا پڑے گا کہ بھائی میرا اپنا کیا مسئلہ ہے پہلے. جیسے بھوک کے مسئلے میں، پیاس کے مسئلے میں، لباس کے مسئلے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ان سب حالات میں پہلے اپنا وہ دیکھتا ہے اللہ کہ میری جاب چل رہی نہیں، میرے گھر میں غلہ آیا نہیں، میں کپڑے پہنا ہوا ہوں نہیں پہنا ہوا ہوں، میری بھوک مٹی نہیں مٹی. پوری دنیا کے حالات میں گھروتا رہے گا لیکن اپنی فکر سے غافل نہیں ہوگا. ایسے ہی مذہبی معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے. اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر ہوں کیا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں کیا نہیں ہوں، میرا رخ اور میری چاہتے کدھر ہیں. اس لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. اور رخ اس کی طرف کرنے سے مراد دل کی توجہ، اور دل کی توجہ سے مراد دل سے اٹھنے والی، دل میں پیدا ہونے والی ساری چیزوں کا مرکز اور محور. اور بنیادی طور پر وہ کیا ہوتی ہیں؟ محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، عقیدتیں ہوتی ہیں، قربانیوں کا جذبہ ہوتا ہے، مال لگانے کا جذبہ ہوتا ہے، وقت لگانے کا جذبہ ہوتا ہے، عاجزی اور سرنڈرنگ کا جذبہ ہوتا ہے، قربان وارفتہ ہو جانے کا، کسی کو راضی کرنے کا ایک فیلنگ ہوتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. ہر عمل میں کہ کسی طریقے سے وہ راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو. اپنی اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی اپنی ہمت کے بقدر، اپنی اپنی حیثیت کے بقدر لگا ہوا رہے بندہ. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.